إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی فضل و کرم سے ایک لمبے زمانے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم واپس سے دن بھر کے کورس کے لیے اس مجلس میں، اس مسجد میں جمع ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن درمیان میں کووڈ کی وجہ سے جو پابندیاں اور مشکلات اور پریشانیاں آئیں، اس کی وجہ سے دن بھر کے جو کورس ہوتے تھے وہ ملتوی ہو گئے، بلکہ ہر قسم کا پروگرام رک گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور آسانی فرمائی، اور آج اللہ کے کرم سے ہم سب اس مجلس میں جمع ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کا سلسلہ دینی دروس کا اور اجتماعات کا اور اس طرح کے ورکشاپس کا یا علمی دروس کا جاری رہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں حاضر ہونے کی، بیٹھنے کی اور دین کی باتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے سارا انتظام کیا اور آپ لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کی. اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے آخرت کا توشہ اور نجات کا ذریعہ بنائے. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے متعلق ہے، یا وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے لیے منع ہے. ہمارا عنوان کیا ہے؟ محرمات و ممنوعات، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. اس سے پہلے بھی ہمارا ایک کورس ہوا تھا، وہ حرام چیزیں جن کے بارے میں لوگ لاپرواہ ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، لیکن لوگ جاننے کے باوجود ان چیزوں سے بچتے نہیں ہیں. اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت سنگین ہیں، جس میں شرک ہے، اس میں جادو ہے، اس کے اندر شراب ہے، اور اس طرح کی زناکاری ہے. بہت سارے گناہ تھے. تو ایسے گناہ جو حرام ہیں، ایسی چیزیں جو حرام ہیں اور لوگ ان کے بارے میں لاپرواہ ہیں، ان کی ممانعت کے باوجود بچتے نہیں. آج کا عنوان قدر مختلف ہے. یہ بھی اگرچہ ممنوعات اور محرمات سے متعلق ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں. کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو ان میں سے بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی بات ہر بات اس میں ایسی ہو جو ہم نہیں جانتے. بہت ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہوں گی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عام طور سے مسلمان ان کو نہیں جانتے. تو ہمارے کورس کا مقصود یہی ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ وہ ان سے بچیں اور اپنے دین کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقین میں شامل ہوں. اس لیے کہ تقویٰ کا حاصل ہی ہے کہ ایک انسان ایسی چیزوں سے بچے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے بھی تمہیں منع کریں، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دین کا مصدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کی کتاب
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و سنت۔ لیکن قرآن بھی چونکہ رسول سے ملتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے رجوع کا، ہمارے لیے مرجع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ رسول تم کو دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے لو، چاہے پھر وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، معاشرتی آداب ہوں، جو بھی دیں اسے لے لو۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز لیں اور کوئی چیز نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جو بھی دیں اسے لے لو، کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب کچھ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب میں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں جو کچھ بھی ہمیں ملے اس کو قبول کرنا پڑے گا، پھر چاہے وہ مال کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ فے کے مال کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال جو تقسیم کرتے تھے، جو بھی دیں لے لو، کم زیادہ جو چیز ہو، جس قسم کی چیز ہو، جس مال میں سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو لے لو اس کو، چاہے پھر وہ دین ہو، پھر وہ قرآن ہو، حدیث ہو، لے لو۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن لے اور حدیث نہ لیں، اس لیے کہ آیت میں عموم ہے، اس آیت میں عموم ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو۔ تھوڑا ہمنگ کر رہا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں، جس کسی چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں ہو اور پھر ہم اس سے رکیں، جیسے بہت سارے لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، آج کے درس میں یہ بھی آئے گا آگے انشاءاللہ، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو قرآن میں منع نہیں ہے تو ہم اس سے کیوں رکیں، حدیث تو حدیث ہے۔ نہیں، قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جو چیز قرآن میں ہو اور رسول منع کریں اس سے رکو، بلکہ یہ کہا کہ جس سے روک دیں رک جاؤ، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ تو رسول نے جس چیز سے روکا ہم کو بھی اس سے رکنا چاہیے۔ یہ قاعدہ زندگی میں ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کو قبول کر لینا اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، یہ دین ہے، اور اصل یہاں سے ہم کو دین ملے گا، پھر چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیثوں میں بہت سارے احکام ہیں اور ان کی اصل اگرچہ قرآن میں ہے لیکن صراحت قرآن میں نہیں ہوتی ہے، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے اور اس میں صراحت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کی قید نہیں لگانا چاہیے کسی حکم کے ماننے یا کسی گناہ سے بچنے کے سلسلے میں۔ حدیث میں بھی اگر چیز منع ہے تو اس سے رکنا چاہیے، اور حدیث میں بھی اگر اس کا حکم ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے خطاب کیا، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، تو حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہر سال، یعنی آپ نے کیا کہا؟ حج کرو۔ کب کرو؟ جیسے نماز کا حکم ہے 5 وقت کی نماز، تو زندگی میں ایک بار ہے یا ہر دن ہے؟ ہر دن ہے، ایک بار نہیں ہے۔ تو اب حج کا مسئلہ آیا کہ حج کب کیا جائے، تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال اس کو کیا جائے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا، ہر سال اللہ کے رسول، ہر سال کرنا حج، ہر سال کرنا، ہر سال کرنا، 3 بار پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا، لازم ہو جاتا کہ تم ہر سال کرو، اور تم نہیں کر پاتے۔ اگر میں کہتا ہر سال تو ہر سال لازم ہو جاتا، اور
ہر سال تم کر پاتے نہیں کر پاتے. ثم قال ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں. یعنی مجھ سے پوچھ معاملہ، تفصیل پیچیدگی پیدا مت کرو. میں نے اگر نہیں بتائی تفصیل تم کو تو تم خاموش رہو، انتظار کرو. ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہلاکت اسی سبب سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے خوب سوالات پوچھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا. پچھلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب یہی رہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے کثرت سوال اور اختلاف کیا. بہت زیادہ پوچھنا اور پھر بات سامنے آنے کے باوجود پھر نہیں کرنا. پچھلی قوم کا یہی حال تھا، بنی اسرائیل کا یہی حال تھا. تو کہا کہ اسی سے ان کی ہلاکت آئی. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی قدرت، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب تمہیں کسی چیز سے میں منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو. امام البخاری نے الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر 7288 پر، اور امام مسلم نے کتاب الحج میں 1337 پر اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، نمبر 1 کہ آپ نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں جتنا تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو. اس لیے کہ اوامر میں اصل اعتبار استطاعت کا ہے. ہر آدمی کی استطاعت الگ ہے. جیسے اگر زکوٰۃ کا حکم دیا جائے پوری امت کو، ہر آدمی مالدار ہے نہیں، مالدار بھی ہیں اور فقراء بھی ہیں. ظاہر بات ہے زکوٰۃ دیں کس کو؟ تو امت میں کچھ کیا ہوں گے؟ مالدار اور کچھ فقراء ہوں گے. مالدار فقراء کو دیں گے تو ہر ایک پر زکوٰۃ ہوئی نہیں، کچھ تو دینے والے ہوں گے، کچھ لینے والے ہوں گے. لہٰذا اوامر میں استطاعت اصل ہے. آدمی تبھی مکلف ہوتا ہے جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے. تو کہا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچو. تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیں، اصل یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. اس سے علماء نے استنباط کیا اور ایک اصول لیا کہ منع کی ہوئی چیزوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز، کسی چیز کی ممانعت سامنے آئے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے. الاصل فی النہی التحریم. علماء کہتے ہیں، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ نہی میں اصل تحریم ہے. کسی چیز کی ممانعت آ جائے قرآن میں یا حدیث میں تو بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام، سوائے اس حالت کے کہ اس چیز کے تعلق سے کوئی اور دلیل ملتی ہو کہ وہ حرام نہیں ہے. کوئی اور دلیل ملتی ہو کہ وہ حرام نہیں ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز امت میں سب کے لیے حرام نہیں ہوگی، کسی کے لیے حرام ہوگی. جیسے صدقہ کس کے لیے حرام تھا؟ آل بیت کے لیے. ساری امت کے لیے حرام ہے؟ نہیں. اہل بیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ لینا، کھانا کیا تھا؟ حرام تھا. یا اسی طرح سے وہ یعنی وہ حرام جو ہے مقید ہوگا کچھ لوگوں کے لیے. جیسے سونا پہننا کس کے لیے حرام ہے؟ سونا اور ریشم مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے وہ کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے. اس کی صریح دلیل ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں ریشم لے کے کہا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے قیامت تک کے لیے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز کسی ایک خاص طبقے کے لیے حرام ہوگی، ایک خاص طبقے کے لیے اس کی گنجائش ہوگی. جیسے کوئی مریض ہے تو اس کے لیے کوئی خاص، یعنی کوئی آدمی مضطر ہے تو محرم چیز بھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس حالت میں مر رہا ہے، جان بچانے کے لیے مردار بھی وہ کھا سکتا ہے. تو اس طرح سے مقید بھی کبھی ہوگا حرمت یا اس کی اباحت. اور اگر کوئی چیز حرام ہے، اس کی صراحت سے ممانعت ہے، تو کبھی ایسا ہوگا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کریں. تو اس سے معلوم ہی ہوا
کہ اس کا منع کرنا حرام کے طور پر نہیں تھا، بہتر ہے بچا جائے، لیکن یہ چیز حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حرام ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں اور کسی حدیث میں آتا کہ خود آپ نے ایسا کیا، تو اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو منع کیے وہ بھی لو اور جو آپ نے عمل کیا وہ بھی لو۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ دونوں کو آپ کو لینا ہے، اب دونوں کو جمع کرنا ہے۔ تو معلوم ہے کہ آپ نے کیا، اگر حرام ہوتا تو آپ کرتے نہیں، اور آپ نے منع کیا تو معلوم ہے بچنا بہتر ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر نبی کے لیے خاص ہوگا جائز ہے، باقی سب کے لیے حرام، تو اس میں اصول یہ ہے کہ خصوصیت کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یا فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ اتباع اور آپ کے اسوے کو اختیار کرنا، اس میں بھی عموم ہے، اس میں خصوصیت نہیں ہے۔ یعنی نہیں کہا یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، کوئی آدمی اپنی عقل سے بول سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ اتباع عام ہے اور خصوصیت کے لیے دلیل خاص ہونا چاہیے، کوئی واضح دلیل ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ 100 میں مثال رکھتے تھے، لگاتار ایک کے پیچھے ایک روزے رکھتے تھے، یعنی آج سحری کی، افطار نہیں کی، پھر کل سحری نہیں کی، اگلا روزہ جاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کے کرنا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں، لست کہیئتکم انما یطعمنی ربی ویسقین، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی تم میری طرح نہیں، تم مت کرو۔ تو آپ نے یعنی پسند نہیں کیا صحابہ کے لیے اس چیز کو کہ صحابہ بھی 100 میں مثال رکھیں، لیکن آپ نے اس میں تفریق کی کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو یہاں آپ نے تخصیص بتائی، یہ میرے لیے الگ ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو خاص ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس میں خصوصیت ہے لیکن دلیل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب آپ نے کیا ساری امت کے لیے ہے، جب آپ نے منع کیا منع ہے، خاص ہونے کی دلیل ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خود کریں منع کرنے کے بعد، تو دونوں میں جمع یہ ہے کہ آپ نے منع کیا، بچنا بہتر ہے، لیکن حرام نہیں اس لیے کر کے دکھایا، حرام نہیں اس لیے کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو حرام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ تھا، اور آپ کا عمل اس لیے بھی ہوا کرتا تھا کہ امت کو بتائیں یہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مقدمے کے طور پر بول رہا ہوں، اصل بات ابھی شروع ہوگی ہماری ایک ایک کر کے، لیکن یہ اگر معلوم نہ ہو قاعدہ گڑبڑ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ اب فتح مکہ کے وقت میں آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو ایسا عمل کرتے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمدن صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ یعنی آپ کر سکتے تھے کہ اس دن بھی آپ کیا کرتے، ایک الگ الگ نمازیں الگ الگ وضو سے پڑھتے، لیکن آپ نے جانتے بوجھتے کیا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ ایسا لازم نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے، ورنہ لوگ یہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک زندگی میں ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھے، ہر وضو کے لیے نیا جو ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ تو قرآن کی آیت جو ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو۔ تو اب یہ جب بھی نماز پڑھو یہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ نبی کا عمل بھی اس کی مطابقت میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی تاکہ امت کو معلوم ہو کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ کا عمل اس لیے بھی ہوا کرتا تھا
کہ لوگوں کو جواز معلوم ہو، اگرچہ افضل کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو ہو، لیکن آپ کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ایسا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ نہیں میں بھی ہوتا تھا یا دوسرے اعمال میں بھی ہوتا تھا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی تم سے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، اس کی بات مت مانو، اس کی بات کی تصدیق مت کرو۔ آپ کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی قضاء حاجت کرتے تھے، پیشاب سے فارغ ہوتے تھے، یہ معمول تھا۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس آئیں اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یہ بخاری میں ہے۔ تو اب ان دونوں روایتوں کو جمع کیا کہ اصل معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ بیٹھ کر حاجت سے فارغ ہونا۔ یہی بات حضرت عائشہ فرما رہی، وہ دوام ذکر کر رہی ہیں کہ ہمیشہ کا معمول یہ تھا، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کا معمول ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے ایسا کیا، تو وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا فلاں حالت میں جائز ہے، ایسا جائز ہے۔ تو وہ جواز کے لیے تھا، وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر آپ بیٹھ کر حاجت سے فارغ ہوتے تو گندگی جسم پہ کپڑوں پہ لگ جاتی، لہٰذا اس حالت میں آپ نے ویسا کیا۔ تو یہ دونوں جمع کیا جائے گا، اس طرح سے روایات کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے دین کے سمجھنے کے لیے، یہ بہت اہم ہے دین کے سمجھنے کے لیے۔ کہیں سے بھی کوئی حدیث اٹھا لی اور اس پہ جو ہے عمل کرنا شروع کر دیا یا اس پر فتویٰ دینا شروع کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں اصل بات یہاں پر حدیث میں جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لیا جائے، اور جس سے روک دیں اس سے رکنا چاہیے۔ اب اگر شک ہو جائے یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ممانعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صراحتاً حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام نہیں ہیں لیکن ان سے بچنا بہتر ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا یا تو چیز ایسی ہوگی کہ بالکل یعنی حرام ہوگی یا پھر حلال ہوگی، مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ علماء نے علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح سے بات لوگ کہتے ہیں۔ بلا شبہ مکروہ حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس کا ترک کرنا ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے یا اس کا ترک کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ترک کرنا لازم ہوتا ہے، حرام ہے اس کو کرنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن ایسا نہ کرنا بہتر ہے، ایسا نہ کرنا بہتر ہے۔ اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے۔ حکم ابن عمرو الاقرع کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا۔ عورت کسی پانی سے وضو کر لی برتن میں، اس زمانے میں نل تھے نہیں، تو برتن میں سے پانی لے کے ہاتھ ڈبو کے کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا کہ جس برتن سے عورت نے وضو کیا ہو اسی بچے ہوئے پانی سے، فضل کا مطلب ہوتا ہے بچا ہوا، طہور کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کرتے ہیں، طہور کا مطلب ہوتا ہے وضو، لیکن طہور کا مطلب ہوتا ہے وضو کا پانی۔ تو عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس کو امام آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، امام احمد اور امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 82، حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک، اب کوئی آدمی اس کو سن کے کیا سمجھے گا یہ کیا ہے؟ منع کیا کا مطلب کیا ہو گیا؟ حرام۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، ایک بڑے برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے اس میں سے غسل کیا، اس میں سے پانی لے کر۔ ظاہر بات ہے جب آدمی غسل کرتا ہے اور برتن سے یا ہاتھ سے پانی لیتا ہے تو اس کے ہاتھ سے بھی کچھ قطرے اس میں
ٹپکتے ہیں اور اس کا ہاتھ چھوتا ہے تو بچا ہوا پانی ہے. ٹھیک. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منها او یغتسل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارادہ کیا کہ اس بچے ہوئے پانی میں سے وضو کریں یا غسل کریں. دونوں بھی شرعی اعمال ہیں، وضو اور غسل. فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا. آپ کی بیوی صحابیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنابت سے تھی، یہ جو بچا ہوا پانی ہے میری جنابت کے غسل کا بچا ہوا پانی ہے. گویا کہ اس نہیں کو وہ جانتی تھی، تبھی تو کہا نا کہ اللہ کے رسول یہ پانی وہ نہیں ہے، یعنی ایسا ہی رکھا ہوا نہیں ہے، میرے غسل سے بچا ہوا پانی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب. آپ نے کہا پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، پانی میں جنابت ہوتی ہے نہیں، آدمی جنوبی ہوتا ہے. جنوبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو غسل کی حاجت ہو، جس کو غسل کی حاجت ہو. جیسے بیوی شوہر آپس میں تعلق قائم کریں، اس کے بعد دونوں جنوبی ہو جاتے ہیں، جنبی نہیں. بہت سے لوگ اردو میں پڑھتے جنبی، وہ جنوبی ہے. جنوبی اس لیے جانب سے وہ ایک جانب ہو جاتا، کونے میں چلا جاتا ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا دور رہو بھائی، تو وہ جنوبی ہو جاتا ہے. تو ایسا آدمی یا ایسی عورت جب غسل کریں وہ پانی بچا ہوا پانی، تو آپ نے کہا پانی جنوبی تھوڑی نہ ہوتا ہے، یعنی یہ پانی نجس ہے نہیں، اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. جب آپ نے کیا تو وہ حرام ہوا نہیں، لیکن بچنا بہتر ہے. تو اب کوئی آدمی کہے کہ کیے تو پھر وہ منع کیوں کیے؟ منع کرنا بچنا بہتر ہے بتانے کے لیے تھا، لیکن اس کو استعمال کرنا یہ بتانے کے لیے کہ حرام نہیں ہے، بچنا بہتر ہے. تو جواز اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور بچنا بہتر ہے یہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. دونوں کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا، تو آپ نے پانی کی وجہ بتائی، اپنی وجہ نہیں بتائی. اگر آپ کے لیے خاص ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ میرے لیے چلتا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے اپنی وجہ بتائی نہیں، آپ نے کیا وجہ بتائی؟ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، میرے لیے یہ سب کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نجاست نہیں ہے. اگر حائضہ عورت یا جنابت والی عورت اگر اس پانی سے غسل کرتی ہے اور وہ بچا رہتا ہے تو پانی نجس ہوتا نہیں. اس سے کوئی بھی آدمی، جب ہمارے نبی اس سے وضو کر سکتے ہیں تو پھر باقی لوگ وضو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے عمل میں ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، وہ جائز ہے. لیکن چونکہ ممانعت آپ نے کی تو اب جمع یہ ہوگا کہ بچنا بہتر ہے لیکن جائز ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے. اس لیے احکام اس طرح سے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک مقدمہ تھا گویا کہ جس سے ہم نے ایک اصل بات سمجھی اس میں کہ کبھی کبھی منع حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. جیسا آگے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی. جو حدیث میں نے بیان کی ان الماء لا یجنب، بعض روایتوں میں یجنب یا یجنب اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو یہ مختلف یعنی الفاظ اس لفظ کو مختلف طرح سے بولا جا سکتا ہے. کسرہ کے طور پر بھی اور ضمہ کے طور پر بھی اس کو بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی میں موجود ہے، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 65، اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو منع ہیں. اسی لیے عنوان کتاب کا کیا ہے؟ پڑھے آپ بتائیے. ہاں آپ سمجھ میں آئے گا کچھ کہ آپ سوچیں گے خالی محرمات کافی تھا نا، ممنوعات کیوں آ رہا ہے اس میں؟ ممنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں منع. تو اس کو ہم نے کیا کیا ہے؟ محرمات سے الگ کیا ہے تاکہ معلوم ہو کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ منع ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے. تو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ کچھ محرمات ہیں اور کچھ ممنوع ہیں، بچنا چاہیے اس سے. ممنوع اس کو کہتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. جیسے مظلوم آتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے، تو جیسے ممنوع اس کو کہیں گے جس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی گئی، چلو طہارت سے شروع کریں گے پھر نماز، روزہ اور حج اور اس طرح سے پھر آگے جائیں گے. ترتیب نہیں، تنوع اس لیے رکھا گیا ہے
تاکہ آپ کے لیے مطلب ہر چیز ایکسپیکٹڈ نہ ہو، ترتیب اب ایسی آئے گی تو اچانک آئے گا تاکہ آپ بور بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک، الگ الگ ابواب کی چیزیں اس میں آئیں گی. نمبر 1، کھانے میں پھونکنا یا اسی طرح سے پینے کی چیزوں میں پھونکنا. بہت سارے لوگ کیسے کرتے ہیں، کھانا گرم ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے پھونکتے ہیں اس میں، یا لقمے پہ پھونکتے ہیں، یا پانی چائے پیتے وہ کیا کرتے ہیں اس میں پہلے پھونکتے ہیں. کیوں؟ ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو گرم چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، اس میں پھونکتا ہے. کھانے اور پینے کی چیز میں پھونکنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، نہیں معلوم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ فی الطعام والشراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیا. نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، اس طرح سے منہ سے آدمی اس طرح سے پھونکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نفخ. لیکن جو سانس لیتا ہے اس کو کہتے ہیں تنفس. یہ جو سانس اندر لیتے ہیں اور سانس باہر چھوڑتے ہیں، باہر بھی چھوڑتا ہے نا سانس آدمی، تو اس کو تنفس کہتے ہیں. سانس لینا یہ تنفس ہے. اور پھونکنا، جیسے کوئی آدمی سور میں پھونکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یا آگ جلانے کے لیے پائپ میں کیا کرتا ہے آدمی، پھونکنی میں پھونکتا ہے، تو اس کو نفخ کہتے ہیں، نفخہ. اور کہ سانس لینا، یہ دونوں چیزیں منع ہیں کھانے اور پینے کی چیز میں. جیسے بچے ہوتے ہیں پانی پیتے پیتے اسی میں سانس لیتے ہیں، یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے چائے میں چائے میں ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کو پھونکنا منع ہے، یا کھانے کو لقمے کو پھونکنا اس پر منع ہے. فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ فی الطعام والشراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں اور پینے میں پھونکنے سے منع کیا ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6913 حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء. جب تم میں سے کوئی پانی پیے یا کوئی شربت یا جو بھی پیے، فلا يتنفس فی الاناء، وہ پینے کے برتن میں سانس نہ لے. اب سمجھ میں آیا دونوں چیزیں. یہاں لفظ کیا آ رہا ہے، فلا یتنفس. تو یتنفس کیا ہے، سانس لینا. اکثر ایسا ہوتا ہے، آدمی بہت پیاس لگتی، بچے کھیل کے آتے ہیں، کرکٹ کھیلے فٹ بال کھیلے، آئے اور پانی منہ کو لگایا اور اسی میں سانس لیتے اور پیتے چلے جاتے ہیں، گٹ 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 پیتے ہیں اس کو. تو یہ سانس لینا برتن میں منع ہے، بچنا چاہیے اس سے. اور اسی طرح سے کسی چیز میں کھانے پینے کی پھونکنا بھی منع ہے. تیسری چیز ایک رہ جاتی، وہ کیا ہے، نفث. اس طرح سے جو کرتے ہیں یہ نفث ہوتا ہے. اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے بعض فقہا نے، امام احمد اور اس طرح سے دوسرے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی پانی وغیرہ پر رقیہ کر کے دم کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. وہ پھونکنے میں آتا، سانس لینے میں آتا. تیسرا کیا بچا اب، من شر النفاثات فی العقد. اس طرح سے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نفثہ کہتے ہیں. جو 3 نقطے والا سا ہوتا ہے اس کو نفثہ کہتے ہیں. تو اس کی ممانعت نہیں ہے. اس لیے بعض اہل علم نے اس کی طرف یعنی اس کی گنجائش رکھی ہے کہ کوئی آدمی رقیہ کے طور پر اگر پانی میں پھونکتا ہے، یعنی یہ نفث کرتا ہے، تھتکارتا، جس کو زیادہ صحیح لفظ ہوگا، تھتکارتا ہے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی سانس نہ لینے کی، امام البخاری نے کتاب الوضو میں حدیث نمبر 153 اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 267 پر اس کو روایت کیا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں سانس لینا، پینے میں عام طور سے ہوتا ہے، کھانے میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن پینے میں ایسا ہوتا ہے. نمبر 2، ریح خارج ہونے پر ہنسنا. کسی کی ہوا نکل گئی اس پہ ہنسنا، خاص کر کے مذاق اڑانے کے طور پر، یہ بھی منع ہے. یہ بھی کیا ہے، منع ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضحک من الضرطہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گیس نکل جائے اس پر ہنسنے سے منع کیا. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے
صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6896 حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں آپ نے راوی کہتے ہیں عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ ثم وعظہم فی ضحکہم من الضرطۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی ہوا نکلنے پر کسی کی اس پر ہنسنے سے، اور آپ نے کہا لما یضحک احدکم مما یفعل، تم ایسی چیز پہ ہنستے ہو دوسروں پہ جو تم خود کرتے ہو۔ کس کی ہوا نہیں نکلتی بھائی؟ کوئی ہے ایسا نہیں نکلتی ہوا اس کی؟ ہر ایک آدمی کی گیس نکلتی ہے۔ اب دوسرے پہ آدمی ہنس رہا ہے جبکہ خود بھی وہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر کہا مت ہنسا کرو، خاص طور سے کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑانے کے طور پر ہنسے، یہ تو سختی سے منع ہے۔ کسی کا تمسخر کرنا یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں لا یسخر قوم من قوم، اللہ نے کہا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہنسنا الگ ہے اور مذاق اڑانا اس سے زیادہ ہے۔ مذاق اڑانے میں اس کو ذلیل کرنے کا یعنی انداز ہوتا ہے، وہ ایسا مذاق کسی کا اڑانا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی جس میں آپ نے کہا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو جو ہنستے ہو جس پر جو تم خود کرتے ہو، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے تفسیر القرآن میں حدیث نمبر 4942، اور مسلم نے کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا میں حدیث نمبر 2855۔ تو یہ بھی چیز ہے جس سے بچنا چاہیے، خاص طور سے کسی کی تذلیل کے طور پر، کسی کو ذلیل کرنے کے طور پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات گھر میں بڑے ہوتے ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ گیس نکلتی ہے اور سارے بچے جو ہیں ان کے اوپر ہنستے مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو غصہ آتا ہے اس سے، ان کا مذاق اڑانے سے۔ تو ایسا نہیں ہنسنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نمبر 3، عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گپ شپ کرنا، گپے بازی کرنا، بات چیت کرنا نہیں ہے، گپے بازی، یہ چیز بھی کیا ہے؟ اس سے بچنا چاہیے، منع ہے۔ ابو برزہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبلہا والحدیث بعدہا، اللہ کے رسول یعنی عشاء الآخرہ، راوی کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ دوسری عشاء، کیونکہ سلف جو ہیں مغرب کو بھی عشاء کہتے تھے، اور عشاء الآخرہ سے مراد ان کی کون سی عشاء تھی؟ بعد والی عشاء، یعنی رات کی نماز۔ رات کی 2 نمازیں ہیں، ایک نماز مغرب ہے اور دوسری کیا مغرب رات والی ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر اپنا روزہ مکمل کرو رات تک۔ تو مغرب جیسے ہی ہو جاتی ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے؟ رات۔ ہمارے یہاں اس کو شام بولتے ہیں، لیکن اصل میں عربی کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنا روزہ رات تک مکمل کرو۔ یا حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن یہاں سے چلا جائے اور رات وہاں سے آ جائے تو روزے دار کو اپنا روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو رات آ جائے تو افطار کرنا چاہیے، یعنی کب؟ غروب پر۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز، دوسری رات والی نماز، یعنی واقعی ہمارے جس کو عشاء کہتے ہیں، اس عشاء کے بعد میں گپ شپ کرنے سے منع کیا ہے، اس کے بعد گپ شپ کرنے سے منع کیا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں، حدیث نمبر 5548، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ثمر الا لمصل او مسافر، رات کی گپ شپ اس کی اجازت نہیں ہے، ہاں مگر نمازی کے لیے یا مسافر کے لیے۔ اب دیکھیں آپ منع ہے، لیکن اب کیا آ گئی؟ اس میں استثناء بھی آ گیا۔ اگر آدمی ایک ہی حدیث کو لے لے اور دوسری حدیث کو چھوڑ دے تو حکم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اب کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ رات میں گپ شپ جو بھی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہاں مگر کون؟ الا لمصل او مسافر، ہاں مگر یہ کہ کوئی آدمی نمازی ہو، جیسے رات میں قیام اللیل کر رہا، اب نیند آئے گی اس لیے تھوڑی دیر بات چیت کر لیا آپس میں، پھر اس کے بعد کھڑا ہو کے بچی ہوئی نماز پڑھ لے۔ تو نیند سے بچنے کے لیے اگر آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی مسافر ہے، ڈرائیور ہے مثلا، خاص طور سے کار کا،
اب دیکھ رہے ہیں کہ رات میں سناٹا ہے، گاڑی چل رہی ہے. اب اگر اس کے بازو والا خاص طور سے سو گیا تو اس کو بھی نیند آتی ہے. تو اگر اس کو جگانے کے لیے رات میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر دینی مذاکرے کے طور پر اہل علم کا رات میں بیٹھنا. سلف عام طور سے یہ کرتے تھے کیونکہ دن میں ان کی مصروفیات اتنی ہوتی تھیں، لیکن فجر غائب کر کے نہیں کرتے تھے وہ لوگ، بلکہ رات میں بیٹھے علمی مذاکرہ چلا اور بعض اوقات فجر تک ہوتا تھا. فجر پڑھ کے وہ لوگ یا تو آرام کرتے تھے یا پھر دوسری مشغولیات میں مصروف ہوتے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عشاء کے بعد بھی مشورہ کرتے تھے. لمبی روایت ہے صحیحین میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مہمان ان کے گھر پہ آئے. بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ باتیں ہمارے سامنے، لیکن پھر ٹھیک ہے سن لیجئے اس کو بھی. تو مہمان گھر پہ آئے تو بیٹے سے کہا کہ ان کو کھلا پلا کے سلا دینا، اور چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے رہے، دیر رات تک مشورہ کچھ چلتا رہا. تو بیٹھے کافی دیر ہو گئی. اب مہمان، بیٹے سے تو کہا تھا کہ کھلا دینا ان کو. اب مہمان بولے نہیں ہم جب تک کہ وہ نہیں آئیں گے نا ہم نہیں کھاتے. بولے کھا لو، وہ آئیں گے تو بہت ڈانٹیں گے مجھ کو. بیٹے نے کیا کہا، آپ کھا لو، اگر والد صاحب آ گئے نا تو میری خیر نہیں. بولے نہیں ہم نہیں کھائیں گے. کہا دیکھو پھر آپ کی مرضی. اب وہ آئے، دیکھا مہمان دیر رات میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور کہا مہمان کھا لیے. تو غالباً بیوی نے کہا نہیں کھایا اب تک، آپ کے انتظار میں. کیسے نہیں کھایا، غصے میں آ گئے. بیٹے کو ڈانٹ کے بولا. اب کہتے کہ جیسی وہ آئے میں جا کے چھپ گیا، جیسی وہ آئے میں جا کے دبک کے کہیں چھپ کے بیٹھ گیا. کئی بار ارے سست کہیں کہ آ جا بلا کے اس طرح سے ڈانٹ کے بلایا ان کو. تو پھر باہر نکلے، مہمان بھی آئے تو کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھلایا ان کو. کہا کہ آپ انہیں سے پوچھ لو. اور انہوں نے کہا کہ پھر نہیں ہم لوگوں نے بولے کہ آپ جب تک کہ آپ نہیں آئیں گے ہم لوگ رکیں گے. کہا کہ میرا موڈ خراب کر دیا آپ لوگوں نے نہیں کھا کے، اور قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا اس طرح سے. لیکن پھر بعد میں اپنی قسم توڑ کے مہمانوں کے ساتھ شریک ہوئے اور کھانا کھایا. بیٹے کہتے ہیں ان کے کہ کھانا کھاتے جاتے تھے اور نیچے سے گویا کہ کھانا بڑھتا رہتا تھا، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو جتنا کھانا دسترخوان پر تھا اس سے زیادہ کھانے سے فراغت کی بات تھا. تو یعنی ان کے کھانے میں کیا تھی، برکت ہوئی اللہ کی طرف سے. تو یعنی لمبی روایت ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پہ ذکر کریں گے. لیکن یہاں مناسب یعنی یہ معلوم ہوا بتانا کہ اگر دینی سبب سے رات میں لوگ بیٹھتے ہیں کسی مشورے میں، دین کے امور میں، امت کے مسائل کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا رات میں دیر تک واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، پھر فلمیں بھی اس میں، اور پھر اس میں فضولیات بھی، اس میں وقت ضائع کرنا یہ صحیح ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. عشاء سے پہلے سونے سے بھی آپ نے منع کیا. کیوں؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد عشاء سے پہلے اگر سو گیا تو کیا ہوگا، آدمی سوتا رہے گا، آدھی رات ہو گئی، اور آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، صبح تک نہیں. عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک. آدھی رات سے مراد 12 نہیں ہوتا ہے، مڈ نائٹ ہمارا انگلش میں بولتے ہیں اس کو. آدھی رات سے مراد یہ ہے مغرب اور فجر، ان دونوں کے وقت کو آپ تقسیم کیجئے. درمیان کا وقت کیا ہے؟ شطر اللیل اس کو آپ کہتے ہیں. تو عشاء کا جو وقت ہے آپ سے پوچھا گیا کب تک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی شطر اللیل، آدھی رات تک. لہٰذا اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ آدھی رات گزر جائے. تو آدمی اگر عشاء کے پہلے سو گیا بہت ممکن ہے نیند نہ کھلے، اور آدمی کب اٹھے؟ ایک دم وقت نکل جانے کے بعد. یا علماء نے کہا کہ اگر جلدی بھی اٹھا تو عشاء سے پہلے سونے کی وجہ سے اس کا ذہن ایک دم کیا ہوگا، نیند غالب ہوگی ادھوری نیند ہونے کی وجہ سے، اور وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھ پائے گا نہیں، اس کی نماز میں نشاط نہیں ہوگا. اس لیے عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے. تو یہ تفصیل آپ یاد رکھیں. تو اس حدیث میں جو میں نے ذکر کی، اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4، گرا ہوا لقمہ چھوڑ دینا. کوئی چیز کھانے کی گر جائے، ہاں
ख़ास طور سے گھروں میں ہوتا ہے، اگر چاکلیٹ یا کوئی چیز گر گئی جو اٹھائی جا سکتی ہو، آئس کریم نہیں جو پورا زمین پر مکس ہو گیا، مٹی میں پورا ختم ہو گیا، لیکن جو چیز گری ہوئی ہے اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے چاکلیٹ ہے مثال کے طور پر، یا پھل کا کوئی ٹکڑا یا پھل ہی ہے پورا، ہم بچوں کو کیا بولتے؟ گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے. ہمارے گھروں میں کیسا ہوتا ہے؟ گری ہوئی چیز نہیں اٹھانا، بچوں کو ہی سکھایا جاتا ہے، ایٹیکیٹ میں سے ہے. یہ ہمارے ایٹیکیٹ میں سے نہیں ہے. ہمارے یہاں گری ہوئی چیز ضائع نہیں کرتے، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کی دھول جو بھی لگی ہو صاف کر کے اس کو کھاتے ہیں. یہ چھوٹا پن نہیں ہے، یہ گھمنڈ سے نجات ہے اور نعمت کی قدر ہے. یہ نعمت کی قدر ہے. وہی آدمی جو نیچے گری ہوئی کھجور نہیں اٹھاتا، اگر نیچے ہوا گرا ہوا ڈالر 1 روپے کا ہو تو برابر اٹھاتا. تو اتنا بڑا ہے کہ تو کھجوریں نہیں اٹھائے، غریب لوگ نہیں، ہم لوگ اتنے بھکاری تھوڑی نہ ہے کہ نیچے سے اٹھائیں گے. وہی آدمی 100 کا نوٹ گر گیا نہیں اٹھاتا تو کیوں؟ وہ یعنی دنیا کا قانون ہے کہ گرے ہوئے پیسے پاؤں دیا پیسے پہ، تو پیسے پہ پاؤں نہیں دینا. کون بولا آپ کو ایسا؟ بھائی یہ بھی نہیں کہ آپ ڈال کے پاؤں دے زبردستی، لیکن ایک دم اتنا. اور یہ دوسری قوموں کی وجہ سے ہے. بھائی یہ لکشمی ہے، ہاں اس کا احترام کرو، احترام کرو. یہ شرکیہ عقیدہ ہے. ہم پیسے کو رب مانتے نہیں مانتے. وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جیسا پیسہ نعمت ہے، اسی طرح سے رزق بھی کیا ہے. اور پیسے کی کوئی ویلیو ہی نہیں اگر رزق نہ ہو تو. دنیا میں اناج ہی ختم ہو جائے، پیسے لے کے بیٹھیں گے کیا ہوگا؟ نوٹ کھائیں گے آپ. تو اصل تو مقصود وہ ہے، یہ اس کے پانے کا ذریعہ ہے. جب اس کی قدر کر رہے تو مقصود کی کیوں قدر نہیں کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی چیز اگر گر جائے اس کو اٹھا کے پہنچ کے اس کو کھا لینا چاہیے. خصوصاً دسترخوان پہ لوگ دسترخوان کا بھی گرا ہوا نہیں اٹھاتے. ارے گر گیا چھوڑ دیا اس کو. بوٹی آپ کھا رہے تھے، بوٹی توڑنے میں گر گئی نیچے، اب اس کو اٹھا کے نہیں کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتا میں ایسا؟ تو اولاً تو آپ دسترخوان صاف رکھو تاکہ آپ کی کوئی چیز گر جائے تو آپ اٹھا کے کھاؤ. اس سے دسترخوان کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کھا رہے ہیں کچھ اس پہ گر جائے گا تو آپ کو اس میں دھول مٹی لگے گی نہیں. سلف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا دسترخوان تھا. روایت ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی، قافلے میں سارے لوگوں کا کھانا دسترخوان پہ جمع کیا گیا ایک چمڑے کے. پھر آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس میں برکت دی. تو دسترخوان پہ وہ لوگ کھاتے تھے. ہم کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے عام طور سے دسترخوان کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، یہ خلاف سنت ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضرہ عند طعامہ. شیطان تمہارے سارے معاملات میں تمہارے پاس آتا ہے، ہر چیز میں تمہارے سامنے یا تمہارے پاس آ کے دخل اندازی کرتا ہے. حتی یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ آدمی کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، یعنی کھانے کے وقت بھی اس کے پاس آتا ہے اور شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، جب تمہارے لقمے میں سے یعنی تمہارے کھانے میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، تمہارے ہاتھ میں سے لقمہ گر جائے، فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًا، اس کو اگر کوئی دھول مٹی لگی ہوئی ہو آدمی اس کو پہنچے. ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، پھر اسے چاہیے کہ اسے کھا لے. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور وہ جو لقمہ گرا ہے اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. کون کھاتا ہو؟ شیطان. فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو کیا کریں؟ انگلیاں چاٹ لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ انگلیاں نہیں، ہم لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں چاٹتے انگلیاں. ایک دم فقیر دکھتا نا آدمی، انگلیاں بھی چھوڑ رہا نہیں. دیکھو ہے ایسا، بڑے ہوٹل میں کھا رہا، انگلیاں نہیں چاٹتے بیٹا. ایسا دیکھ، لوگ دیکھ رہے تیرے کو، دولہے کو بھی بول رہے دلہن کو بھی بول رہے. انگلیاں چاٹتے کہ نہیں چاٹتے ہم لوگ؟ لوگ اگر اس کو غلط مانتے ہیں وہ جاہل ہیں. ہمارے نبی نے جس عمل کو کیا وہی سمجھداری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کریں وہ اعلیٰ ہے، اس کو جو چھوڑیں وہ گھٹیا ہے. دین کے معاملے میں کبھی شرمانا نہیں، دین کے معاملے میں
بے دینی میں نہیں شرماتا آدمی، دین میں شرماتا. شرمانا چاہیے اس کے اوپر، اس پہ شرمانا چاہیے کہ آدمی سنت پر عمل کرنے میں شرمائے. لہٰذا انگلیاں کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت زیادہ سائنس اس میں مت نکالو، سنت ہے اس کے لیے. بولے اس میں سے گیس نکلتی، اس سے یہ ہوتا اور یہ ہوتا، زبردستی ہر چیز کو سائنس سے جوڑنا ضروری نہیں ہے. ہم سائنس کی وجہ سے دین پر عمل کرتے نہیں، ہم سنت کی وجہ سے دین پر عمل کرتے ہیں. پھر چاہے اس میں فائدہ ہم کو دکھائی دے یا نقصان دکھائی دے. سمجھ میں آیا؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے، فائدہ ہے نا جھوٹ بولنے میں، نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، تو فائدہ دکھے تو بھی نہیں کرتے، اور نقصان ہو تو بھی ہم، سچ بولنے میں نقصان ہو تو بھی کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا فائدہ اور نقصان، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. تو کوئی چیز گر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھا کے کھانا چاہیے، اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی بڑی شخصیت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سواری بھیجی معراج کی رات میں، اور شاہی یعنی سب سے بڑا عظیم الشان فرشتہ جبریل آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کی اتنی بڑی عزت احترام. لیکن صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کھجوریں، سوکھی کھجوریں جس کے اندر کیڑے پھونک پھونک کے آپ کھا رہے تھے. کھجوروں میں کیڑے ہو جاتے نا، چونٹیوں جیسے کیڑے ہوتے ہیں، دیکھیے اس کے اندر اگر بہت دنوں تک رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھونک کے، اس کو جھاڑ کے، اس کو صاف کر کے آپ کھا رہے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ چاہتے تو اللہ جنت کا کھانا بھیجتا آپ کے لیے، لیکن آپ نے بتایا دنیا میں دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں جو غربت میں جیتے ہیں، یہ دین اس کے لیے بھی ہے. نہیں بہت ہائی فائی اٹھا کے نہیں کھانا، بیچارہ افریقہ میں گر گیا تو کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین دیا کہ پوری دنیا اس پر عمل کر سکتی ہے، اور اس کے اندر سمجھداری، عقل مندی اور اللہ کی شکر گزاری ہے، ناشکری اور گھمنڈ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں اپنی انگلیاں چاٹ لیں، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2033. نمبر 5، 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنا. 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنا. آج تو ہم عام طور سے پانی سے استنجا کرتے ہیں، لیکن خاص کر کے جب سفر میں آدمی جاتا ہے تب ڈھیلے کی اہمیت معلوم پڑتی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا دین کتنا عظیم ہے کہ ہر حال کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. وہاں پانی وانی کچھ ملتا نہیں، راستے میں ہر جگہ ڈھیلے پتھر ملتے ہیں، آدمی اس سے استنجا، پیشاب، پاخانے کی صفائی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور دیکھیے یہ بات اس حدیث میں بھی ہے کہ ہم کو دین کے بارے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل لہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ. کسی نے مشرکین میں سے ان سے کہا تمہارے نبی تو صاحب سکھاتے نا، تم کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے کیا؟ یعنی مذاق کے طور پر کہا یہ دیکھو کیسا نبی جو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتا ہے ان کو، کیسا کرنا پیشاب، کیسا کرنا پاخانہ. آسمان کی باتیں بتانے کی بجائے، اونچی اونچی باتیں بتانے کی بجائے پیشاب پاخانے کی باتیں سکھاتا ہے ان کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو گھٹانے کے لیے اس نے ایسی بات کہی. سلمان فارسی نے کیا کہا؟ وقال اجل، کہا ہاں بالکل، اجل ہاں بالکل، ہاں ہمارے نبی سکھاتے ہم کو یہ بھی. لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے وقت ہم قبلے کی طرف کیا کریں؟ نستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب پاخانہ کریں، اس سے ہم کو منع کیا ہمارے نبی نے. او ان نستنجی بالیمین، اور ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، دائیں ہاتھ سے پیشاب پاخانے کی صفائی کریں، اس سے بھی منع کیا. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ ہم 3 ڈھیلوں سے، 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں. او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ ہم گوبر اور ہڈی سے استنجا کریں. اس نے بس ایک ہی مذاق اڑایا، انہوں نے پورا لسٹ بتائی.
ہاں ہم کو ہمارے نبی بھی سکھاتے ہیں، ہم کو یہ سکھایا یہ سکھایا یہ سکھایا، ہم کو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور وہ کیسا دین جس میں اس بارے میں بھی نصیحت اور یعنی تعلیم نہ ہو؟ ہمارے دین میں ہم کو پیشاب پاکانے سے لے کے حکومت تک سب سکھایا ہوا ہے۔ ہمارا دین اتنا عظیم ہے، تو کبھی بھی دین کے کسی معاملے میں، دین کے کسی حکم میں شرمانا نہیں۔ بعض اوقات غیر مسلموں کے سامنے مسلمان شرماتا ہے، نہیں شرمانا، نہیں شرمانا، یہ ہمارا دین ہے۔ لوگ اپنے کلچر کو لے کے چلتے، ہم ہمارے دین کو لے کے نہیں چلیں گے۔ ہمارا دین ہے، ہم کبھی اس سے شرمائیں گے نہیں۔ ہمارے ایمان کی قوت اس میں ہونی چاہیے، آدمی کو کبھی اس میں احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس آدمی کو اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 262 پر روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پیشاب ہو یا پاخانہ۔ 3 سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس میں افضل یہ ہے کہ وطر استعمال کیا جائے، 3، پھر اس کے بعد 5، 7، جتنی ضرورت ہو۔ پاخانے کے لیے زیادہ ضرورت ہوگی، پیشاب کے لیے کم، لیکن کم سے کم کتنا؟ 3۔ پیشاب کی صفائی کے لیے بھی کم سے کم کتنے؟ 1 ڈھیلا کافی ہے نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈھیلا ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ہاں معلوم ہے ہم کو، ایک ہی ڈھیلے میں ملٹی ڈائریکشن۔ آپ سمجھا، انگلش بولے تو سمجھا، بولے چلتا نا، ایسا بڑا ڈھیلا تھا، اس کو توڑ 3 کا۔ بات تو ایک ہی ہے نا، ایک بات کیسا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جب 3 بولے، ایک کیسا ہو سکتا ہو؟ کبھی کبھی نہیں سمجھتا، چپ چاپ وہ کرنا۔ ڈاکٹر کو کیسا کرتا، بولتا ہے ایسا 3 ٹائم کیوں، 2 ٹائم ہی کیوں نہیں، 1 ٹائم ہی تینوں کیوں نہیں کھاؤ دوا؟ بولتا نہیں، بولتا وہاں نہیں چلاتا عقل، پیسے دے کے بھی نہیں چلاتا۔ بولے پیسے دے رہا، عقل کیوں نہیں چلا سکتا؟ بول باہر چلاؤ، بولے گا یہاں آئے ہمارے حساب سے چلنے کا۔ تو اسلام میں آئے کس کے حساب سے چلنے کا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے چلنے کا، اپنے حساب سے نہیں چلنے کا۔ دماغ جیسے گھر میں آدمی کیا کرتا ہے، چپل باہر چھوڑ کے آتا نا گھر میں، ویسا اپنی جو عقل ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو، اس کو باہر چھوڑ کے آنے کا۔ آدمی کو عقل استعمال کرنا چاہیے کتاب و سنت کے سمجھنے میں، اس کے معارض ایک نیا دین بنانے میں نہیں۔ میری رائے میں ایسا ہے، نہیں، قرآن و سنت کی پابندی ہونا چاہیے۔ تو 3 کا مطلب 3 ڈھیلے لینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ڈھیلے 3 لے لے آدمی، اس سے صفائی کرے، ایک سے کرے پھینکے، اس کو دوسرا لے اس سے پھینکے، یہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مسلمان کو ڈرانا۔ جیسے بہت سارے لوگ پیچھے سے آ کے بھاؤ کرتے ہیں نا، اس طرح سے نہیں ڈرانا چاہیے، یا کسی کی چیز چھپا دی، نہیں کرنا ایسا۔ کچھ لوگ اندھیرے میں لے جا کے لائٹ بند کر دیتے، ہاں اجالے میں لے جاتے روم میں، لائٹ بند کرتے بھاگ دیتے، بچوں کو ڈراتے بعض اوقات، نہیں ڈرانا چاہیے۔ بچوں کو ڈرانا، بڑے کو، مسلمان نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے تو مسلمان میں وہ آتا ہے، ڈرانا نہیں چاہیے مسلمان کو۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یسیرون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ فنام رجل منہم، ایک صاحب سو گئے، فانطلق بعضهم الى نبل معه فاخذها، تو کسی نے لوگوں میں سے کیا کیا، اس کا تیر جو ہے، اس کے تیر جو رکھے ہوئے تھے ان صحابی کے، اس کو اٹھا لیا، تیر لے لیے ان کے، اٹھا لیے۔ فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، جب وہ شخص اٹھا، وہ صاحب اٹھے تو انہوں نے دیکھا میرے تیر کہاں گئے، میرے تیر، تو گھبرا گئے۔ اب جنگ کا ماحول ہے اور سفر میں ہیں، کچھ بھی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو میرے تیر کہاں گئے، تو گھبرا گئے، اٹھ کے دیکھا میرے تیر ہی نہیں ہے، تو ڈر گئے، اور لوگ ہنسنے لگے ان کے ڈر کو دیکھ کے، کیسا ڈر رہا ہے دیکھو بول کے لوگ ہنسنے لگے۔ فقال ما يضحككم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے؟ فقالوا لا الا اننا اخذنا نبل هذا ففزع، کہ اللہ کے رسول کوئی بڑی بات نہیں، ایسی مطلب کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان صاحب کا جو تیر چھپا لیے لے کر، تو یہ گھبرا گئے، اس سے ہم ہنس رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ تو اپریل فول وغیرہ میں جھوٹ بول کے ڈراتے ہو بھی، ارے معلوم کیا ہوا،
اور تیرے رشتہ دار نے کیا؟ ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. ہاں آدمی ڈر جاتا ہے، یا فلاں چیز ہو گئی ہے، یا فلاں کچھ جھوٹ بول کے اس کو ڈرایا جاتا ہے. تو مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے. لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، خوف میں مبتلا کرے. بعض لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں، بعض لوگ بڑوں کو، دوستوں کو پیچھے سے جا کے ڈراتے ہیں. ڈرانا مسلمان کو ٹھیک نہیں ہے، مسلمان کو نہیں ڈرانا چاہیے. بلکہ بعض اوقات بچوں کو جو بار بار ڈراتے ہیں ماں باپ یا بھائی بہن، تو اس سے ان کے اندر خوف زندگی بھر باقی رہتا ہے. ستانے کے حساب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، نہیں ڈرانا چاہیے. جیسے کوئی بچہ ہے، اس کو زبردستی لے جا رہے بلی کے پاس، اور وہ ڈرتا ہے بلی سے، ہاں اس کو بالکل لے جا کے اس کے ہاتھ سے دم پکڑوا رہے ہیں اس کی، اور وہ چلا رہا اور اس کو زبردستی کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. مسلمان کو نہیں ڈرانا چاہیے. یا کوئی بڑا آدمی اس کو ڈرا رہے ہیں، نہیں ڈرانا چاہیے اس کو. نمبر 7، مسلمان کی خوشی کے بغیر اس کی چیز لے لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرئ من مال اخیہ الا ما اعطاہ من طیب نفس ولا تظلموا. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز لے لیں، ہاں مگر یہ کہ وہ اس کی اپنی خوشی سے عطا کرے. کسی پر آپس میں ظلم مت کرو، کسی پر بھی ظلم مت کرو. معلوم ہے کہ اگر ایسا کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے، اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی بھی چیز، جیسے کسی کی دکان پہ گئے اور اس کے پاس سے کوئی چیز اٹھا لی، لے کے جا رہا ہوں، بولے ارے بھائی مت، میرے کام کی چیز ہے، لے گیا اس کو. یا کسی کا موبائل ہے یا کسی کی اور کوئی چیز ہے، اٹھا لیا، میں لے لیا، ہاں یہ بولے نہیں میرے کام کی ہے، لے لیا، ختم، جانے دے، چھوڑ دے، بات مت کر اس بارے میں، ڈال کے لے گیا. مذاق میں کام ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جب تک کہ اس کی خوشی اس میں نہ ہو. ارے بولو خوش ہے، وہ بولتا ہے ایسا لیکن دل میں خوش ہے، ایسا کیسا؟ تو سمجھ رہا اپنے دل میں وہ مسکرا رہا ہے، مسکرا رہا نہ ہو، مسکرا رہا لیکن اس کا چہرہ دیکھ، رونے والا مسکراہٹ ہے، وہ مسکراہٹ واقعی مسکراہٹ نہیں ہے. جب تک کہ خوشی اس کی نہ ہو، اپنے دل سے نہ دے، اس کی زبردستی کوئی چیز لے سکتے مسلمان کی نہیں. بولے میرا دوست ہے چلتا ہے ایسا نہیں. اگر ایک عمومی اجازت ہو، مثلا صحابہ کے گھر تھے، ہانڈی رکھ دی کسی کی پک رہی ہے، پاس پڑوس کے لوگ آ کے اس میں سے لے جاتے تھے، چلتا تھا ان کے، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. آج ہمارے گھر میں ایسی نہیں ہے، اس زمانے میں تھی ایسی انڈرسٹینڈنگ. اگر کچھ لوگوں میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو تب ٹھیک ہے کہ اس کی پلیٹ رکھی ہوئی کھانے کی آ کے، ورنہ ایک فیملی میں لوگ ہیں اور کئی بھائی ہیں، اب ماں بیچاری رکھتی فریج میں ان کا کھانا، اب ایک آ کے پورا کھا گیا، اس کا آئس کریم کھا لیا یا اس کا کیک کھا لیا، بولے میں نے کھا لیا اس کا. وہ کچھ نہیں بولتا، ایسا کچھ نہیں بولتا، وہ آ کے اس کا منہ دیکھ رہا، میرا کہاں ہے، بول رہا میرا حصہ کہاں ہے. نہیں، اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں. ہاں اگر اس کی خوشی ہو ٹھیک ہے، اس کی خوشی ہو تو ٹھیک ہے. اس کی خوشی نہیں ہے، زبردستی آپ اس کی چیز پر قبضہ کر سکتے نہیں، چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو. نمبر 8، نماز کے لیے دوڑ کر آنا. بہت سے لوگ جماعت چھوٹ رہی اس لیے کیا کرتے، ایسا دوڑتے کہ جیسے ٹرین چھوٹ رہی ان کی. تو دوڑ کے نماز کے لیے آنا یہ چیز بھی کیا ہے، منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. آپ نے فرمایا کہ جب تم اقامت سنو فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، نماز کی طرف اس طرح چلو کہ تم پر سکون و وقار ہو. ایک آدمی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کی طرف چلے. ولا تسرعوا، اور دوڑو مت، ولا تسرعوا، دوڑو مت. فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تمہیں مل جائے پڑھو. وما فاتکم فاتموا، اور جو نماز تمہاری چھوٹ گئی اسے، بقیہ نماز جب ہو جائے اس کے بعد ادا کرو. جو تمہیں مل جائے اسے پڑھو،
ظاہر بات ہے کہ جو چھوٹ گئی کب پڑھیں گے؟ اس کے بعد. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جو تم سے چھوٹ گئی نماز، فوت ہو گئی، اسے مکمل کرو، یعنی اس کے بعد اس کا اتمام کرو. تو اس حدیث سے، جس کو امام البخاری نے کتاب الآذان حدیث نمبر 636 اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 602 اس پر روایت کیا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کے نہیں آنا چاہیے. جسے بعض اوقات امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور پبلک پیچھے سے کیا کرتی ہے؟ دوڑ کے آتی ہے تاکہ رکوع مل جائے، رکعت مل جائے. بہت سارے علماء کے نزدیک رکوع مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے، اور یہی راجح قول لگتا ہے. تو اب آدمی کیا کرتا ہے؟ رکوع پانے کے لیے دوڑ کے آتا ہے اور رکعت میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ دوڑ کے آنا صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ کیوں دوڑ کے آئے گا؟ فوت ہو جائے گی اس لیے. کہا جو مل جائے وہ پڑھو، اور جو فوت ہو جائے اسے کیا کرو؟ ادا کرو. بقیہ نماز ہو جانے کے بعد پوری اس کو ادا کرو، دوڑ کے مت آؤ. تو فوت ہو جانا برا نہیں ہے، دوڑ کے آنا برا ہے. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ دوڑ کے مت آؤ، جو فوت ہو جائے اسے ادا کرو. اس پہ گناہ گار نہیں قرار دیا اس کو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ دوڑ کے مت آؤ. کیونکہ دوڑ کے آنے میں بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جو بقیہ نمازی ہوتے ہیں، جو سکون سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز کا خشوع خراب ہوتا ہے. آپ کے پیچھے کوئی دوڑتے آئے ایک دم دن 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 دن، آپ کو کیا لگے گا؟ آگ لگی، کیا ہوا، فساد ہو گیا، کیا ہوا معلوم نہیں. تو ان لوگوں کا دھیان کہاں جائے گا؟ ان کی طرف جو دوڑ رہے ہیں. اور ایک دوڑے تو بات ہو، اگر سبھی دوڑنا شروع کر دے مسجد کے اندر، مسجد کا سکون خراب ہوگا، خشوع خراب ہوگا. تو سکون و وقار کے ساتھ نماز کے لیے آنا چاہیے. ایک اور روایت ہے جو مسلم کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. اس لیے کہ تم میں سے جو آدمی نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کا ارادہ کیے ہوئے ہے، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. تو جیسے نماز میں سکون ضروری ہے، ویسے ہی نماز کے لیے آنے میں بھی سکون ضروری ہے. جیسے بھگدڑ والی نماز ٹھیک نہیں، ویسے ہی نماز کے لیے بھگدڑ ٹھیک نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی وضو کر کے جب نماز کے لیے جاتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. تو وہ نماز جیسی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ نماز میں جیسے سکون ضروری، نماز کے لیے آنے میں بھی سکون ہونا چاہیے، بھاگ کے نہیں آنا. ابھی ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لوگ عام طور سے چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بلکہ بعض چیزیں تو آدمی دینداری سمجھ کے کرتا ہے. یعنی جیسے نماز کے لیے دوڑ کے آنا، آدمی کیا سمجھتا ہے؟ وہ اچھا کام کر رہا ہے کہ برا؟ اچھا سمجھتا ہو کہ جلدی بھاگ کے آنا اچھا ہے، یہ نیکی ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے میرے سے. لیکن وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. نمبر 9، فریق ثانی کی بات سنے بغیر فیصلہ کرنا. یعنی ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دینا. جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو ایسی صورت میں ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے، یہ غلط ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، یمن کی طرف روانہ کیا. قال فقلت یا رسول اللہ تبعثنی الی قوم اسن منی، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ عمر میں ہیں، مجھ سے زیادہ عمر دراز ہیں. وَأَنَا حَدَثٌ لَا أُبْصِرُ الْقَضَاءَ، اور میں تو بس ایک کم عمر انسان ہوں، کم سن یا کم عمر آدمی ہوں، اور مجھے لا أُبْصِرُ الْقَضَاءَ، مجھے قضاء کی ابھی سمجھ اتنی نہیں ہے. فیصلہ کیسے کیا جائے، قاضی بن کے لوگوں میں فیصلہ کرنا مجھے ابھی نہیں آتا ہے. دیکھیے صحابہ میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتنی تواضع ہے ان کے اندر کہ اللہ کے رسول میں دو لوگوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ابھی میری عمر کم ہے. ہمارے یہاں کیا حال ہے ایسا یہ مزاج؟ ادھر آؤ میں بتاتا تم کو دونوں میں صحیح کیا ہے. تو ہم قضا میں ہمیشہ سبقت، لیکن صحابی کیا کہیں؟ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ دو لوگوں کا زمین کا جھگڑا، مال کا جھگڑا یا فلاں چیز کا اختلاف، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں لوگوں میں قاضی بن جاؤں، لوگوں میں فیصلہ کروں. یہ تواضع ہر مسلمان میں ہونی چاہیے.
یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک دم اہل سمجھنے لگے کہ 2 علماء میں فیصلہ کرنے لگے، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے میرے اندر وہ لیاقت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں ان کو، لیکن ان کی تواضع ہے کہ اللہ کے رسول میرے اندر وہ لیاقت نہیں ہے۔ قال فوضع يده على صدری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے سینے پر ہاتھ رکھا، وقال اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اے اللہ اس کی زبان کو ثابت رکھ، یعنی حق پر جمائے رکھ، اور اس کے دل کو ہدایت دے، یعنی اس کے دل کی رہنمائی کر۔ فیصلہ کرنے میں 2 چیزیں لگتی ہیں، کیا لگتی ہیں؟ ایک دل صحیح فیصلہ لے، دوسرے زبان حق بولے۔ فیصلہ کرنے میں کیا چیز چاہیے؟ ایک تو یہ کہ دل میں صحیح ججمنٹ آئے، وہ غلط کو صحیح نہیں سمجھے، صحیح کو غلط نہ سمجھے۔ دوسرا بعض اوقات سمجھ لینے کے بعد بھی بولتا نہیں آدمی، کبھی ڈر کے کبھی لالچ میں، تو زبان بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بولنا چاہیے۔ تو اللہ اس کی زبان کو حق پر جما اور اس کے دل کو رہنمائی عطا کر، اس کے دل کو گائیڈ کر۔ دونوں دعائیں دی۔ پھر کہا یا علی، اے علی، کوئی اس سے دلیل نہ لے، یا علی بول سکتے ہاں یا علی بول سکتے ہو، حدیث میں یا علی، یا علی المدد، ہاں یا علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس لیے کہا یا علی اذا جلس الیک الخصمان فلا تقضی بینہما حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول، کہا کہ اے علی جب 2 اختلاف کرنے والے خصم جن کا آپس میں جھگڑا ہے جب تیرے پاس آئیں، تیرے سامنے بیٹھیں، فلا تقضی بینہما، دونوں میں فوراً فیصلہ مت کر دیں، حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول، جب تک کہ تو دوسرے کی بھی بات اسی طرح نہ سن لے جس طرح پہلے کی سنا تھا، یعنی پہلے کی تو سکون سے سنا، دوسرے کی بات سکون سے نہیں سن رہا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس 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 سب سن لیا میں نے، تو اپنی داستان پہلے ہی بولا نا اس نے، نہیں، جیسا اس نے اپنی بات بتایا پوری بات، ویسے موقع کس کو ملنا چاہیے؟ دوسری پارٹی کو، اس کو بھی بولنے کا موقع، دوسرے فریق کو اس کو بولنے کا موقع، اس کی بھی سن اس کی بھی سن۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، جب تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے فیصلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ واضح ہو جائے گا، ججمنٹ دینا آسان ہوگا، دونوں کی بات سننے میں تجھ کو سمجھ میں آئے گا کس کی بات میں زیادہ وزن ہے۔ قال فما اختلف علی قضاء بعد او ما اشکل علی قضاء بعد، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اور آپ کی اس نصیحت کے بعد زندگی میں کبھی بھی فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوا۔ میرے لیے زندگی میں کوئی فیصلہ، تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہے تھے؟ میرے کو نہیں آتا، میں نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اس کو انہوں نے ہمیشہ سامنے رکھا، اور کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی مجھ کو کوئی ایشو نہیں آیا ججمنٹ دینے میں، فیصلہ کرنے میں۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 778 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے، سچ مچ میں آگے آئیں۔ تو یہ ہم نے تقریباً 9 باتیں سیکھی، اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی کافی باتیں باقی ہیں انشاءاللہ۔ مقصود اس میں یہ تھا، اور میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ 100 باتیں تقریباً ہیں، 104 چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم مکمل کریں، کوشش کریں گے کہ ساری باتیں مکمل ہوں، لیکن کم سے کم یہ چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی تو آپ کے لیے زندگی میں ان چیزوں سے بچنا آسان ہوگا۔ کم باتیں اچھی طرح سے سمجھنا زیادہ بہتر ہیں، اس سے کہ آدمی ساری باتیں ادھوری سمجھے، لیکن ہم کوشش کریں گے شام تک، اپنے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ہے نا؟ تھکیں گے نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ابھی تھوڑا ہم رک جاتے ہیں اور چائے سے آپ لوگ فارغ ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے جلدی بھی آئے ہوں گے، دور سے آئے ہیں، کچھ لوگ ناشتہ کیے نہیں کیے، ہلکا پھلکا جو بھی ہے، چائے وائے جو بھی بسکٹ ہے کھا لیں، اس کے بعد جلدی سے آ جائیں۔ کتنے بجے دوسری مجلس ہوگی؟ آپ کے پاس ٹائم ٹیبل دیے ہیں؟ اس کی پابندی سے ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ۔ 11:30 بجے دوبارہ ہماری مجلس شروع ہوگی، تو فوراً جائیں
یہاں وہاں ہاں باتیں نہیں، سیدھا جا کے چائے پینا عزت سے، سیدھا واپس آ. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.